تو پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاست ہے یا وہ جو کارکردگی ان کی ہے، تو ان کی کارکردگی کو کس طرح آپ معیار کریں گے؟ کارکردگی ضرور ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور کارکردگی میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ بول چکی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ باچا خان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، صرف پاکستان کی نہیں، پاک و ہند کی جماعتوں کو، جو کہ 26 نومبر والی ایپیسوڈ چلی. جی، پیپل ہیو اسٹارٹیڈ گیٹنگ ڈس ہارٹڈ. عمران خان سے ڈس ہارٹ ہو گئے، پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ سے ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں. آپ مجھے ایک بندہ بتا دے جو کہ لیڈرشپ میں جس کے بال کو بھی نقصان پہنچا ہو. آج 26 نومبر سے کتنا ٹائم گزر گیا، کسی ایک بندے نے پوچھا کارکن کا؟ اور آئیں گے جی، اور آئیں گے. اب پھر ہم دوسری کال دیں گے، تیسری کال دیں گے، پشتون سے پھر نکلیں گے، پھر جائیں گے، پھر سرگوا کر آئیں گے. میں پشتون سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کے پی میں کتنی پاپولیشن ڈرگ ایڈکٹ ہے؟ 10.4% آف دا پاپولیشن. پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے 11 سال تقریباً حکومت کی، اور ان کی کارکردگی کیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست پر اور جتنی بھی سماجی مسائل ہے پختونخوا میں اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نن ادر دین ملک رؤوف عوان ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو شاہ صاحب. ملک رؤوف عوان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، سیاست سے شروعات کروں گا، کہ عوامی نیشنل پارٹی یا باچا خانی کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ شاہ صاحب تھینک یو فار ہیونگ می. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ یہ سوال مجھ سے شروع میں کریں گے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ باچا خانی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ میں باچا خانی ایک سیاسی جماعت کو نہیں کہتا، میں باچا خانی ایک طرز زندگی کو اور طرز سیاست کو کہتا ہوں. باچا خانی چھوڑنا میرے خیال انسانیت چھوڑنے کے مترادف ہے. اور میں آپ کو باچا خان کے اوپر اتنی بات بتاؤں کہ باچا خان کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ باچا خان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، صرف پاکستان کی نہیں، پاک و ہند کی جماعتوں کو. صرف پاک و ہند کی نہیں، دنیا کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، میرے خیال سے ان کو باچا خان کی سیاست اور باچا خان کا طرز زندگی فالو کرنا چاہیے. اور خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ باچا خان کی بڑی معذرت کے ساتھ، باچا خان کی سب سے بڑی بدقسمتی اور پختونوں کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ باچا خان پشتون تھے. اگر باچا خان جرمن ہوتے، اگر باچا خان ٹرکش ہوتے، یا باچا خان کسی بھی، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، غیرت مند قوم کے لیڈر ہوتے، تو آج باچا خان کا وہ حال نہ ہوتا جو کہ باچا خان کا حال آج ہو رہا ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ نے باچا خان کا ذکر کیا اور آپ نے اس سوال کا جواب بھی بڑا جو ہے دلیل کے ساتھ دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ پھر عوامی نیشنل پارٹی کے اوپر آتا ہوں، اور آپ شاید ان سوالات سے شاید تنگ بھی ہوں گے، لیکن مجھے بتائیے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی، جو لوگ سمجھتے ہیں، جنہوں نے آپ کو، شاید لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آپ کو شہرت دی اور اس کے بعد بھی آپ عوامی نیشنل پارٹی سے چلے گئے. میں عوامی نیشنل پارٹی کا ممبر، بنیادی جو رکن ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں چھوٹا تھا بہت. جی، میرے والد صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے رکن تھے، اور بڑے اہم ان کے جو مجلس عاملہ ہے یا وہ ساری جو ان کی کمیٹیز ہیں ان کے رکن رہتے تھے. ان کی الیکشنز میں یا جو ترتیب تھی، تو تھرو آؤٹ ہی ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. اور یہ عوامی نیشنل پارٹی بھی نہیں اگنور کر سکتی ان کے کردار کو پشاور شہر کے لیے، یا ان کی خدمات کو، یا انہوں نے جو اپنی انرجیز دیں، یا جتنی انویسٹمنٹ ان کی تھی عوامی نیشنل پارٹی میں، کسی سے پوشیدہ نہیں. پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ کچھ ذاتی وجوہات کے بنا پر مائی فادر ڈیسائیڈڈ، اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، میرا پرسنل کچھ بھی ایسا ان پٹ اس میں نہیں تھا، اور میں تھا بھی نہیں پاکستان میں. آئی واز ان لنڈن وین آئی گاٹ ٹو نو کہ جی بابا از اباؤٹ ٹو ریزائن فرام اے این پی. اچھا، ٹھیک ہے، ایک ترتیب ایسی بنی جو کہ پرسنل ایشوز کی وجہ سے بنی، جو کہ پرسنل ریزنس کی وجہ سے بنی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے لیے آج بھی میرے دل میں رسپیکٹ، آج بھی میرے دل میں عزت. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج بھی وہ ریلیشنز اسی طرح برقرار ہیں جو کہ آج سے کئی سال پہلے تھے، یا جو کہ آج سے پارٹی چھوڑنے سے پہلے تھے. آپ کی ان کے ساتھ وہ جو ہمدردی ہے وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ سیاست کو دیکھتے ہیں پختونخوا میں، پشاور میں آپ پلے بڑے ہیں، اور پشاور کی روایات اور ثقافت کو بھی جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ سیاست جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. احمد ولی خان کی جو موجودہ طرز سیاست ہے اور جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
آپ طرز سیاست اور طریقہ کار ان کی تقاریر کو کہتے ہیں یا ان کی جو تنظیم ہے اس کو کہتے ہیں؟ میں ان کی تنظیم کو بھی کہتا ہوں اور ان کے تقاریر کو بھی اچھا، کہتا ہوں. میں اب لیٹرلی میں نے عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو زیادہ فالو نہیں کیا، اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، لیکن ایمل ولی خان، آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم، ہی از آلویز ریسپیکٹڈ می. جب ہم نے پارٹی چھوڑی بھی اس کے بعد آج تک میں ایمل ولی خان سے صرف ایک دفعہ ملا ہوں، اینڈ ہی از لوڈ می اینڈ ریسپیکٹڈ می اسی طرح جس طرح وہ مجھے پہلے عزت دیتے تھے، جس طرح وہ پہلے مجھے پیار کرتے تھے. تو ہیں ان کے تھوڑے بہت، مجھے یہ لگتا ہے کہ تنظیمی یا جو باقی پارٹی کے مسائل جو کہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی پرفیکٹ ہے، باقی آپ بڑی سیاسی جماعتیں یا مرکزی سیاسی جماعتیں دیکھیں ان میں بھی ہے، تو اس میں بھی میرے خیال تھوڑے بہت ایشوز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ شاید ٹھیک ہو جانے چاہیے، یا ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، لیکن میں نے زیادہ فالو نہیں کیا. لیکن ہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لیڈرشپ میں اس وقت عوامی نیشنل پارٹی میں صرف ایمل ولی خان ہی ہے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جب جلسہ ہوتا تھا تو سٹیج پر لیڈرشپ اتنی ہوتی تھی کہ وہ تقاریر کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا کہ جی تقریریں جو ہیں یہ آدھی لیڈرشپ اس جلسے میں تقریر کرے گی اور آدھی لیڈرشپ اس جلسے میں تقریر کرے گی. تو شاید لیڈرشپ کا فقدان تھوڑا ہو، جو کہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کو نہیں ہے، جو کہ کے پی میں بہت بڑا فقدان ہے لیڈرشپ کا، اور کے پی میں میرے خیال سے ہر سیاسی جماعت کو تھوڑا بہت ایشو رہتا ہے، اور تنظیمی مسائل تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. آپ نے لیڈرشپ کی بات کی اور وہاں پر آپ جو ہے ویلفیئر کی بھی کام کر رہی ہے. پختونخوا کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، 11 سال تقریباً ان کو کمپلیٹ ہوئے گورنمنٹ کرتے ہوئے پختونخوا میں، اور اس میں پروسٹک کا بھی دور گزرا ہے، اس کے بعد محمود خان بھی آئے، اور اب اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہے. تو پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاست ہے یا وہ جو کارکردگی ان کی ہے، تو ان کی کارکردگی کو کس طرح آپ معیار کریں گے اور کیا کہیں گے ان کے اوپر کہ ان کی کارکردگی کوئی ٹھیک ہے یا کوئی لیک کر رہے ہیں؟ سیاست پہ تو میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں سیاست کو زیادہ فالو نہیں کر رہا. ہاں کارکردگی ضرور ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور کارکردگی میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ بول چکی ہے جو کہ آن ریکارڈ ہے کہ اگر کارکردگی کے اوپر ہوتا تو شاید تحریک انصاف کی یہ پوزیشن نہ ہوتی. پختونخوا میں اس ٹائم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اٹس اونلی عمران خانزم. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ ملتا ہے، ہر بندہ عمران خان کو ووٹ دیتا ہے. کسی نے اس دفعہ بھی، اس پچھلے الیکشنز میں بھی نہ کارکردگی کو دیکھا، نہ کارکردگی کے اوپر ووٹ دیا، اور اگر کارکردگی کے اوپر ہوتا تو شاید ڈفرینٹ ہوتا. لیکن میں تنقید اس طرح نہیں کرنا چاہتا فار دا سیک آف تنقید، میں تنقید کرنا چاہتا ہوں کرٹیسزم فار دا سیک آف پروگریس. پروگریس نہیں ہوا اور پشاور شہر کا حال تباہ برباد ہو گیا ہے. میں کسی سے گلہ نہیں کرتا، اس میں ہم سب قصوروار ہیں. میں اپنا قصور بھی سب سے پہلے سمجھتا ہوں، اور پھر خصوصاً گورنمنٹس کا. پشاور شہر کا حال تباہ کر دیا. اگر فار ایگزامپل ان کی کارکردگی، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پختونخوا میں کوئی نظر نہیں آتی، اگر کارکردگی ان کی نہیں ہے پھر لوگ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اٹس اونلی عمران خان. وائی عمران خان؟ آئی ڈونٹ نو. ہمارے لوگ ہیں، عمران خان کا کریز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عمران خان کا کریز ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیٹلی پچھلے میں 2-3 مہینوں میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو پوری ایک ایپیسوڈ چلی، اور اسپیشلی جو کہ 26 نومبر والی ایپیسوڈ چلی، جی. پیپل ہیو اسٹارٹیڈ گیٹنگ ڈس ہارٹیڈ. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے پتا ہے گراؤنڈ کی ریالٹیز کیا ہیں. لوگ ڈس ہارٹ ہو گئے. عمران خان سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان سے ڈس ہارٹ ہو گئے، پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ سے ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں. 26 نومبر کو کیا ہوا؟ میرے اختلاف یہ ہے پشتونوں سے، ایک تو ہم پشتون جذباتی قوم ہے، اور میرے خیال غیرت کا ٹھیکہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، تو میرے خیال سے یہ غیرت کا ٹھیکہ ہم سے واپس لے لیا جائے. غیرت اس کو کہتے ہیں زیاد بھائی کہ میں جا کے اپنا سر گوا دوں. دس از خودکشی، دس از ناٹ غیرت. ایگزیکٹلی. ایک رکن اسمبلی نہیں ہٹ ہوا، میں یہ نہیں چاہتا کوئی ہٹ ہو. ایک پارٹی لیڈر نہیں ہٹ ہوا، ایک رکن قومی اسمبلی نہیں ہٹ ہوا. آپ مجھے ایک بندہ بتا دے جو کہ لیڈرشپ میں جس کے بال کو بھی نقصان پہنچا ہو. ہٹ کون ہوا؟ کارکن ہٹ ہوا. اور پھر آج 26 نومبر سے کتنا ٹائم گزر گیا؟ آج 18-19 فیبرری ہے. کسی ایک بندے نے پوچھا کارکن کا کہاں گیا کارکن؟ چلو جی مر گیا، چلو یار اللہ بخشے، اللہ دیو بخی، اور آئیں گے جی، اور آئیں گے. اب پھر ہم دوسری کال دیں گے، تیسری کال دیں گے، پشتونس پھر نکلیں گے، پھر جائیں گے، پھر سرگوا کر آئیں گے. مجھے اس چیز کا جواب چاہیے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ کوئی بھی جماعت ہو. میرا گلہ یہ ہے، وائی پشتونس؟ آپ ہمیشہ پشتونس کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو؟ اور پھر میں پشتون سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
مجھے یہ بھی تو چاہیے نا کہ میں کم از کم پوچھوں اپنے پارٹی لیڈر سے کہ بھائی تم میرے لیے کیا کرو گے. میں تو جاؤں گا, میں جلسہ بھی میرا حق ہے, جلوس بھی میرا حق ہے, احتجاج بھی میرا حق ہے, میں جاؤں گا, جی لیکن میرے لیے کیا ہوگا؟ ہم پشتون اس چیز کو اب لیک کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے اگر ہم نہ سمجھے تو اسی طرح نقصان کرتے رہیں گے آپ کے جس طرح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پختونخوا کے جتنے بھی کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے اور خود سب کچھ کرے, لیکن ان سر کی گنوانے کی لیڈرشپ ضرورت نہیں ہے. اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر گنوانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ تو چلے جاؤ گے دنیا سے, پیچھے آپ کے یتیم بچے, پیچھے آپ کی بوڑھی ماں, یو آر دا اونلی بریڈ ونر. میں ایک کارکن کو ایسے جانتا ہوں جو کہ ان کا فوت ہوا ہے, یا جو کہ باقی پارٹیوں کے فوت ہوئے ہیں. بہت سے کارکنوں کو میں جانتا ہوں جو کہ اونلی بریڈ ونرز تھے اپنے خاندان کے, اور جب وہ گئے تو ان کے خاندان کا, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, بیڑا غرق ہو گیا ہے. روٹی کمانے والا کوئی نہیں ہے زیادہ بھائی. تو میرے خیال سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کرنے چاہیے. سیاست اپنی جگہ پر, لیکن اب الیکشنز ختم, اب میرے خیال سے پروگریسونیس کی طرف جانا چاہیے کہ کے پی کے لیے ہم کیا کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک سوال کروں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہے پختونخوا کے, اور آپ وہاں پر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, آپ اگر ویلفیئر کی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ساری چیزیں آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں. علی امین گنڈاپور کی کارکردگی جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ورکس ان کے جو ہے وہ زیادہ ہے, یا وہ دوسری طرف جو ہے تقاریر, جلسے, جلوس اور یہ چیزیں زیادہ ہے؟ اچھا, علی امین صاحب کی جو تقاریر اور وہ جلسوں والی چیز تھی تو وہ تو میرے خیال جب سے جنید اکبر صاحب پریزیڈنٹ بنے تو میرے خیال سے وہ اس پہ لوٹ کم ہو گیا. اب میری خواہش ہے اور اب میری ریکویسٹ بھی یہ ہوگی, اور میرے خیال سے ہوگا بھی اسی طرح, کہ اب وہ جلسے جلوسوں جو کہ جنید اکبر صاحب کی ذمہ داری ہے وہ ان کی طرف چھوڑیں, اور خود صوبے کی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ صوبہ, پشاور شہر اور جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں تاکہ یہ ترقی کی طرف جائیں. اور ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا وہاں پہ ایز سچ تو میرے خیال سے کہ کوئی ایسی میڈیا رپورٹ یا اس طرح کی چیز میں نے نہیں دیکھی. ایک جو کہ ڈرگز ریہیبلیٹیشن والا ایک پروجیکٹ تھا جس پہ ہے سوالیہ نشانات ہیں, کیونکہ میں خود اس چیز پہ کام کر چکا ہوں تھوڑے بہت, تو میرے خیال سے اس کو تھوڑا انہینسمنٹ کی ضرورت ہے. اور ایک ہی وہ ڈرگز ریہیبلیٹیشن والا پروجیکٹ ایسا ہے جو کہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں, مجھے امید ہے اللہ سے کہ اب چونکہ ان سے ذمہ داری وہ سیاسی چلی گئی تو اب وہ ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریوں پر توجہ دیں گے. رؤوف بھائی مجھے بتائیے گا کہ افغانستان میں جو ہے عورتوں کے یا خواتین کے تعلیم پہ پابندی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات بھی ہے, اور وہ لوگ شاید ادھر سے ادھر بھی آتے ہیں اس سفر میں, لیکن ان کو کافی زیادہ مشکلات ہے طالبان کے گورنمنٹ سے. کیا کہنا چاہیں گے خواتین کی تعلیم کے اوپر کہ جو افغانستان میں انہوں نے پابندی لگائی ہے اس چیز کے اوپر؟ دیکھیے, خواتین کی تعلیم کا تو میں خود ایک بہت بڑا ووکل سپورٹر ہوں, ٹھیک ہے. تعلیم پر پابندی ہے جس پر کافی ڈائلاگز بھی ہو چکے ہیں, جس پر کافی میٹنگز بھی ہو چکی ہے, انٹرنیشنل ڈائلاگز بھی اس پر ہو چکے ہیں. میں پرزور طریقے سے, یہ میری خصوصی درخواست ہوگی صرف ذاتی حیثیت میں نہیں, پختونخوا کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے اور پختونخوا کی طرف سے, کہ افغانستان میں بھی خواتین کی تعلیم پر جو شریعت اجازت دیتی ہے, اگر وہ کو ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے کو ایجوکیشن, there shouldn't be any کو ایجوکیشن والے جو سیٹ اپ. لیکن ہاں, خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے, چاہے وہ دینی تعلیم ہو, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو. جو شریعت, جو کہ اسلام ان کو باؤنڈریز دیتا ہے, ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے خواتین کو تعلیم کرنی چاہیے. خواتین کی تعلیم کی جب بات ہم ادھر کے کرتے ہیں تو پختونخوا میں بھی یہ مسائل ہمیں سامنے آتے ہیں کہ ہاں نظام کچھ اس طرح ہی ہے. تو پختونخوا میں جو لوگ سمجھتے ہیں, اور جو آپ نے بات کی کہ غیرت اور پشتون میں آ جاتی ہے کہ ہم ان کو تعلیم کرنے دیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, تو اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ایک تو دوبارہ یہ جو غیرت کی بات آتی ہے تو میں یہ خصوصی طور پر کہنا چاہتا ہوں, یہ غیرت کا ٹھیکہ ہم سے واپس لے لیا جائے. اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہو تو یہ مجھے پلیز بتائیں کہ یہ غیرت کا ٹھیکہ پشتونوں کو کس نے دیا ہے؟ غیرت صرف ماؤں بہنوں پر؟ ہم باہر تو غیرت مند ہوتے ہیں, مونچھیں بھی تاؤ دیتے ہیں مونچھوں کو ہم اپنے, ہر قسم کی غیرت ہم پہ لاگو ہوتی ہے, لیکن جہاں پر بہن اور بیٹی کے حقوق کی بات آ جاتی ہے تو ہم خاموش رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پختونخوا میں تعلیم کے ایز سچ گورنمنٹل طریقے سے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں. اگر پختونخوا میں خواتین کی تعلیم کا ایشو ہے تو وہ ہماری جہالت کی وجہ سے. ابھی تک ہمارے لوگوں میں وہ جہالت موجود ہے جس جہالت کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو یا بچیوں کو تعلیموں کے لیے نہیں چھوڑتے. اسکولز کے, کالجز کے دروازے انہوں نے بیٹیوں پر اور بہنوں پر بند رکھے ہیں. اور صرف ایک تعلیم کا ایشو نہیں ہے, باقی خواتین کو بہت مسئلے مسائل ہیں. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں, ہم پشتون لوگ ہیں, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہمارا عزت پردہ اپنی جگہ پر,
لیکن پردے میں رہتے ہوئے جو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، خواتین کی تعلیم پر خصوصی کام ہونا چاہیے. اور میں بہت جلدی انشاءاللہ بہت بڑے لیول پر انشاءاللہ خواتین کی تعلیم پر، جس میں نے آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی، آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہوں گے. ہم ایک بہت بڑی ٹیم بنا رہے ہیں تاکہ ہم گرلز ایجوکیشن کے اوپر ایک خصوصی کیمپین شروع کریں. مجھے بتائیے گا کہ آپ ان چیزوں پہ کام بھی کر رہی ہے. ڈومیسٹک وائلنس یس، کیا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس نامردگی ہے، ڈومیسٹک وائلنس بےغیرتی ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس جہالت ہے. ہم باہر غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، ہم گاؤں کے ملک ہوتے ہیں، ہم گاؤں کے خان ہوتے ہیں، یا چلیں ملک اور خان نہیں ہوتے، ہم باہر جا کر لوگوں کے پرائے حجروں میں ان کی کرسیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں آ کر ہم بیویوں پر اور بہنوں پر ہم مرد ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان، جو مرد عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کو نامرد سمجھتا ہوں. میں اس کو انتہائی، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، میں اس کو غیرت کے زمرے میں، غیرت کے ٹھیکے میں بالکل نہیں لانا چاہتا. غیرت آپ کی کیا ہے؟ غیرت آپ کی ہے کہ آپ خواتین کو ان کا حقوق دو. غیرت اور مردانگی آپ کی کیا ہے؟ مردانگی آپ کی ہے کہ آپ بہنوں کو اپنا حقوق دو. نمازیں تو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، روزے تو ہم 30 کی جگہ ہم 60 روزے رکھتے ہیں. حج ہم سے 1 سال میں مس نہیں ہوتا، ایک سال میں ہم 3 دفعہ عمرے پہ جاتے ہیں. لیکن جہاں پر بہنوں کی حقوق کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر جی ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پشتون سے. ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر میری گورنمنٹ سے بھی یہ خواہش ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اوپر باقاعدہ ٹھیک ٹھاک طریقے کی قانون سازی بھی کی جائے. اور نان بیلیبل آفینس یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون رپورٹ کرتی ہے اور اس کے مرد نے اس پر تشدد کیا، یا کہ گالیاں دی، یا کہ جو کچھ کیا، میرے خیال سے یہ نان بیلیبل ہونا چاہیے. تشدد جس بھی زمرے میں ہو تو وہ نہیں جس بھی ہونا زمرے میں چاہیے. ہو. مجھے بتائے گا کہ ایک لڑکی پچھلے دنوں پختونخوا میں وہ ایک کیس آیا، اور اس لڑکی نے جو ہے پتہ نہیں اس نے کوئی ٹیبلٹس لی یا پتہ نہیں کیا کیا، شاید آپ کو زیادہ علم ہو اس بارے میں. اس طرح کے واقعات کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، اور کیا اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں وہاں پہ پختونخوا میں؟ تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن. زیاد بھائی، یہ پہلا کیس نہیں ہے. دس از ون آف دا 100 کیسز، ان فیکٹ ہنڈریڈز آف کیسز. ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں خواتین کے ساتھ بھی، لڑکیوں کے ساتھ بھی، اور لڑکوں کے ساتھ بھی. اچھا، کمال کیا ہوا، یہ جو ایک سائیکو ارباب خاتون تھی جی، ان کی وفات کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلی اور سوگ منایا گیا. سوگ منانا چاہیے، لیکن وجہ کے اوپر پھر بھی کسی نے بات نہیں کی. وائی ڈڈ دس ہیپن؟ وہ ہوا ایڈکشن کی وجہ سے، وہ ہوا اوور ڈوز کی وجہ سے. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی. میں بھی اتنے دن اسی لیے خاموش تھا کیونکہ جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی تو میں نے کہا میں بات نہیں کر سکتا اس پہ. منشیات کی وجہ سے ہوئی یہ چیز. اور ایسے ہماری یونیورسٹی کالجز میں کافی خواتین اور کافی لڑکے ایسے ہیں جو کہ ان چیزوں میں مبتلا ہیں. اچھا، پھر اگر کوئی وفات نہیں ہوتا اس میں، آئی نو ہنڈریڈز آف پیپل جو کہ زندگی کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے ہیں، جو کہ اپنے مشن سے ہٹ گئے ہیں صرف ڈرگس کی وجہ سے. یہ ڈرگز اویئرنیس، وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ وائی از ڈرگز ایجوکیشن امپورٹنٹ؟ میرا تو نصاب تعلیم سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہے، آپ نے مجھے A² + B² + 2AB = I don't know what، مجھے یاد بھی نہیں ہے. آپ نے مجھے وہ سکھایا، مجھے آج تک اس کی ضرورت نہیں پڑی. آپ نے مجھے ڈرگز ایجوکیشن کیوں نہیں دی؟ آپ نے مجھے باقی جو بنیادی ایجوکیشنز آپ نے مجھے وہ کیوں نہیں دی؟ مجھے تو انسان بننا میری ماں نے سکھایا ہے، مجھے تو نصاب تعلیم نے نہیں سکھایا. مجھے تو اخلاق میری ماں نے سکھایا ہے، مجھے تو اٹھنا بیٹھنا میری ماں نے سکھایا ہے، یا میرے اساتذہ نے سکھایا ہے. نصاب تعلیم نے تو مجھے نہیں سکھایا. مینرز کے اوپر کوئی سبجیکٹ ہے نصاب تعلیم میں؟ ڈرگز ایجوکیشن کے اوپر ہے؟ باقی کسی ایجوکیشن کے اوپر ہے؟ میتھس ہے جی، فزکس ہے، دس دیٹ. آئی ایم اگینسٹ آل دیز تھنگس. میرے خیال سے سائیکو اور باب والے کیس سے ہم سب کو عبرت لینی چاہیے، اور اویئرنیس کیمپینز تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ اسپیشلی تھرو آؤٹ KP. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، the ratio of drug addicts varies between 4.3% سے 5.6% کے درمیان. اور آپ کو پتہ ہے KP میں کتنی پاپولیشن ڈرگ ایڈکٹ ہے؟ 10.4% آف دا پاپولیشن. اگر آپ کی 4 کروڑ آبادی ہے تو آپ گنے آپ کا 10.4% کتنا ہو گیا. اور یہ ہے یس، اور یہ سروے 2019-20 کا ہے. دس از 2025.
میں یہ سمجھتا ہوں 4 کروڑ لوگ ہیں نا آپ نے 60-70 لاکھ کراس کر لیا. یہ میرا اپنا سروے ہے وچ از انفارمل, وچ از ناٹ ڈاکیومنٹڈ. میں ایک رف سروے آپ کو دے رہا ہوں جو کہ غلط ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60-70 لاکھ لوگوں سے زیادہ آپ کے ڈرگ ایڈکٹس ہیں اس ٹائم پہ جو کہ گھروں میں ہیں. آپ یہ پلوں کے نیچے ڈرگ ایڈکٹس کو مت گریں, جو گھروں میں ان کے پیچھے جائیں. آئی بلیو, میں پھر کہہ رہا ہوں میں غلط ہوں, آئی بلیو پختونخوا کے ہر 5ویں گھر میں ایک ڈرگ ایڈکٹ موجود ہے. ملک رؤف عوان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت اٹس دیا. این آنر فار می, اٹس این آنر فار می, تھینک یو. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ملک رؤف عوان صاحب جن کے ساتھ ہماری آج پختونخوا کی سیاست کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے اوپر اور عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے بات چیت ہوئی. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.